بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ویورز، قرآن مجید وہ نور ہے جو ہمارے دلوں کو روشن کرتا ہے، وہ شفا ہے جو ہماری روحوں کو سکون دیتی ہے، اور وہ ہدایت ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر لے جاتی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں اسلامی معاشرتی نظام، عبادات، معاشیت، سیاست، جہاد، اخلاقیات اور روحانی زندگی کے تمام اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے اس سورت کو قرآن مجید کی ریڑھ کی ہڈی بھی کہا گیا ہے۔ آج کی نشست میں ہم یہ سب کچھ سیکھیں گے۔ سورۃ البقرہ کا تعارف، اس کی فضیلتیں احادیث کی روشنی میں، اس میں بیان ہونے والے اہم واقعات، اس کے ثواب اور نفع، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات، اس سورت سے ملنے والے سبق اور نصیحتیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا تعارف، یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے۔ یہ 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت بھی ہے، جسے آیت مدائنت یعنی قرض کا حکم کہا جاتا ہے۔ اس میں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت بھی ہے، آیت الکرسی۔ اس میں قرآن کی سب سے آخری 2 آیات بھی ہیں جو بے حد فضیلت والی ہے۔ سورۃ البقرہ کی فضیلتیں احادیث کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ صحیح مسلم۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ سورۃ البقرہ اور آل عمران دونوں پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن 2 بادلوں اور 2 سائبانوں کی طرح ہوں گے جو اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گے۔ صحیح مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھنے والا جادو اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہونے والے اہم واقعات، حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا مکالمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ مگر اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ علم کی اہمیت، تکبر کی مذمت اور عطائد کی فضیلت، اس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کی نافرمانیاں۔ فرعون سے نجات ملی مگر ناشکری کی۔ من و سلویٰ کا کھانا ملا مگر دنیاوی لذتیں مانگی۔ بار بار اللہ کی نافرمانی کی۔ اس سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی، جنہوں نے نافرمانی کی اور اللہ نے ان سے اپنی ساری نعمتیں چھین لی۔ پوائنٹ 3 ہے بچھڑے کی عبادت کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔
اللہ نے ان پر غضب نازل کیا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کا شریک ٹھہرانے والا بہت بڑا گناہ گار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتے اور ان پر اپنا غضب نازل فرماتے ہیں۔ نمبر 4، گائے باقارہ کا واقعہ، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ قتل کے معاملے میں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے بلا وجہ سوالات کیے اور مشکل میں پڑ گئے۔ اللہ کے حکم پر بلا وجہ چرچا کرنا یہ بہت برا عمل ہے۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنایا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے ساتھ مل کر کعبہ تعمیر کیا اور دعا کی کہ اللہ ہماری نسلوں میں ایک رسول بھیج۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پوائنٹ 6، قبلہ کی تبدیلی۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ کعبہ کی طرف رخ کریں۔ اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے، نہ کہ سمت کی۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ۔ نمبر 7، بنی اسرائیل نے ایک بادشاہ مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر طالوت کو مقرر کیا، مگر قوم نے اعتراض کیا۔ آخر کار حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار گرایا۔ سبق: ایمان اور صبر سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ ثواب اور نفع۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، جادو اور شر سے حفاظت ہوتی ہے۔ آخرت میں یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی، قبر میں روشنی اور عذاب سے نجات دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سورۃ البقرہ کے بارے میں ہے کہ یہ سورت قرآن کی سب سے بڑی ڈھال ہے، جو اسے پڑھے گا وہ کبھی نقصان میں نہ رہے گا۔ اس کی آخری 2 آیات آیات اللہ کی طرف سے عطیہ ہیں، جو جنت کی کنجیوں میں سے ایک ہے۔ اس سورت سے ہمیں سبق اور نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور شکر گزاری لازم ہے۔ ایمان کے بغیر علم اور دولت کچھ نہیں۔ نافرمانی کا انجام تباہی ہے۔ قربانی اور صبر ہی سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ نماز، زکوٰۃ اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوتی ہے۔ ویورز، سورۃ البقرہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ یہ زندگیوں کا مکمل دستور ہے۔ یہ ہمیں توحید، عبادات، اخلاق، سیاست، معاشیت اور جہاد سب کچھ سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا، ہماری نسلوں کو قرآن کا حافظ اور خادم بنا، ہمارے گھروں کو شیطان اور جادو سے محفوظ فرما۔ ہمیں سورۃ البقرہ کی برکتوں سے دنیا و آخرت میں فیض یاب فرما۔ قیامت کے دن قرآن کو ہمارا شفیع بنا۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ساقیِ کوثر پینا نصیب فرما۔ الہی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ ہمیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، برائی کرنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، جادو کرنے والے اور جادو کرنے والیوں سے محفوظ فرما، ہماری حفاظت فرما۔
ہمارے کاروبار میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما، اور الہی ہمیں ایسا بندہ بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ الہی ہم اس دنیا میں جب تک رہیں تو ایمان کی حالت میں رہیں۔ میرے مالک جب اس دنیا سے رخصت فرمائیں تو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ الہی بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں جہاں تیرے بندے بیمار ہیں ان سب کو بیماریوں سے نجات دلا، انہیں شفا کامل عطا فرما۔ جو لوگ اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان پر اپنا خاص کرم فرما، ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ الہی میرے سننے والوں کی تمام پریشانیاں دور فرما، وہ جس حال میں ہیں اللہ ان کو اسی حال میں خوش فرما، اور اگر برے حالات میں ہیں تو اللہ ان کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات، تمام پریشان جو ان کی مسئلے مسائل ہیں ان سب کو حل فرما۔ اللہ مشکلات حالوں کی مشکلیں آسان فرما، سیلاب زدگان کی مدد فرما، الہی غیب سے مدد فرما۔ اللہ ہم تو نہیں جانتے، آپ تو جانتے ہیں دلوں کے راز، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے لیکن ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں بھی نہ مانگے عطا فرما۔ اور اے اللہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر لوگوں کو، نسلوں کو، دنیا کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما، اور الہی ہمیں اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرما، ہم پر اپنا خاص کرم فرما، اپنا رحم فرما۔ یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار دو عالم، میرے ماں باپ کو، ہمارے ماں باپ کو صحت کامل عطا فرما، ان کا سایہ تا قیامت فرما، اور سر ارباز کو، میرے شوہر کو لمبی زندگی کامیابیوں والی عطا فرما۔ الہی انہیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ میں جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ویورز، اس کا نیکسٹ تفصیل، سورۃ البقرہ کی مکمل تفصیل، آیت کی لفظ با لفظ ترجمہ اور تفسیر دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے آپ میرے چینل پیکیز شیخ پورہ کے ساتھ وابستہ رہیں۔ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں سورۃ البقرہ کی پارٹس کی صورت میں تمام تفصیلات آپ سے شیئر کروں گی، تو میرے چینل کو سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔